اس بات پر ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بن کے رہے گا پاکستان، بچ کے رہے گا ہندوستان، اور حق ہے ہمارا آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی۔ تو کیسے نہ دے گا آزادی؟ تیرا باپ بھی دے گا آزادی۔ میرے ساتھیوں ذرا سوچو کہ یہ پاکستان کتنی قربانیوں کے بعد ملا، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی حفاظت دل و جان سے کریں اور اس کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے تن من اور دھن ہر چیز کی بازی لگا دیں، کیونکہ اس کی بنیادوں میں ہمارے مسلمانوں، ہمارے بھائیوں، ہماری بہنوں اور چھوٹے چھوٹے کمزور مجاہدوں کا خون شامل ہے، جو آج ہمیں پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ یہ قربانیاں ہم نے اسلام کے تحفظ کی خاطر اور آپ کو ایک زندہ قوم بن کر رہنے کی خاطر دی ہیں۔ سامعین گرامی، آئیے اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم اس وطن عزیز کی بقا اور ترقی کے لیے کیا کر رہے ہیں، جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ قائد اعظم نے فرمایا ہم نے پاکستان کی جنگ آزادی تو جیت لی ہے، لیکن آزادی کی تحفظ اور پاکستان کو مضبوط بنیادوں پر تعمیر کرنے کے لیے شدید جنگ ابھی جاری ہے۔ اگر ہمیں ایک عظیم قوم کی حیثیت سے زندہ رہنا ہے تو یہ جنگ کامیابی سے ہمکنار ہونے تک لڑنا ہوگی۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں، اندھیرے شہر کی گلیوں میں نور چمکے گا، اندھیرے شہر کی گلیوں میں نور چمکے گا، میرے فلک پہ بھی سورج ضرور چمکے گا، اور خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے، اور خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ والسلام۔ مہمان گرامی، معزز سامعین، السلام علیکم۔ میری آج کی تقریر کا موضوع ہے ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ ذرا ایک ملاقات کرتے ہیں، آج پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ حاضرین محفل، آج 14 اگست کا دن ہے، آج پاکستان کی آزادی کا دن ہے۔ دل چاہتا ہے کہ جشن مناؤ، اور آپ سب کو میں جشن آزادی مبارک کہوں، پر جشن مناؤ یا پھر کوئٹہ میں ہونے والی شہادتوں کا ماتم، یا پھر آرمی پبلک اسکول میں 144 بچوں کی شہادتوں کا ماتم۔ صدر وقت اثر، ڈوبتا سورج، ابھرتی امنگیں، زندہ دلوں کا شہر لاہور، گونجتی ہوئے نعرہ تکبیر کی صدائیں، پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف، اور صدائی نعراؤں میں پاکستان کا پرچم ابھی عزت و احترام سے اتارا گیا تھا کہ یکدم خدا کے دشمن نے خدا کا نام لے کر خدا کے بندوں کو دھماکے سے اڑا دیا۔ علی مکان ہر سو انسانی اعضاء بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں موجود لوگوں کا لہو سب سے لالی بچوں کو پڑتا نظر آتا ہے جو کہ ابھی عزت و احترام سے اتارا گیا تھا۔ وہاں موجود لوگوں کا لہو دشمن کو للکار رہا ہے، وہاں موجود لوگوں کا لہو یزیدیت کو حسینیت کا پیغام سنا رہا ہے کہ 2 نومبر کا سورج فضا کو سوگوار بنائے غروب ہو جاتا ہے، لیکن جناب اعلیٰ دنیا ٹھیک 24 گھنٹے بعد ایسا بھی منظر دیکھتی ہے کہ جو جگہ پہلے خون سے رچی بسی تھی اسی جگہ پر وہی شہری دوبارہ جمع ہو کر پاکستان زندہ باد، جیوے جیوے پاکستان کے نعرے لگاتے ہوئے اور یہ نوید دیتے دکھائی دیتے ہیں کہ خونے دل دے کر نکاریں گے روکے برگے گلاب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ صدر علی وقار، ہاں ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے کہ ہم میجا عزیز بھٹی بن کر جیم خانہ کلب شام کی چائے پینے کا دعویٰ کرنے والوں کو زمین بوس کرتا ہوں۔ ہاں میں نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے کہ میں راشی مناف بن کر دشمن کے تیاری کا رخ موڑ دیتا ہوں۔ ہاں میں نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے کہ میں معلم بن کر ایک ہی منٹ میں دشمن کے 5 ہتھیاروں کو تباہ کر ڈالتا ہوں۔ ہاں میں نے گلشن کے تحفظ کی قسم کہی ہے کہ جب دشمن اس گلشن کے پھولوں کو کچل دینے کی کوشش کرتا ہے تو میں طاہرہ قاضی بن کر دشمن کو للکارتا ہوں کہ ارے گولی ان بچوں پر کیا چلاتے ہو، اگر گولی چلانی ہے تو مجھ پر چلاؤ۔ ہاں میں نے گلشن کے تحفظ کی قسم کہی ہے کہ میں مقبول حسین بن جاتا ہوں، جو میری زبان کاٹ دی جاتی ہے اور میرے ناخن چیر دیے جاتے ہیں اور مجھے پاکستان مرد آباد کہنے پر مجبور کیا جاتا ہے تو میں اپنی کٹی ہوئی زبان کے بہتے ہوئے لہو سے دیوار زندان پر لکھتا ہوں پاکستان زندہ باد۔ ہم جنون گردش کے رخ کو موڑ دیتے ہیں، ہم وہ ہیں جو ظلم کے پنجوں کو توڑ دیتے ہیں۔ نہ دینا تم میرے اس وطن کو میلی نگاہ سے، ورنہ زمانہ بھی گواہ ہے ہم ایسی آنکھیں اکثر پھوڑ دیا کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، لا الہ الا اللہ کا نعرہ پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان۔
پاکستان، ہمارا پاکستان، پیارا پاکستان، لا الہ الا اللہ کا نعرہ پاکستان، ہمارا پاکستان، پیارا پاکستان، دھرتی پہ تو صدائے تکبیر ہے، اہل ایمان کی تو جاگیر ہے، دھرتی پہ تو صدائے تکبیر ہے، اہل ایمان کی تو جاگیر ہے، قائد ربی کا اشارہ پاکستان، ہمارا پاکستان، پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان، پیارا پاکستان، لا الہ الا اللہ کا نعرہ پاکستان، ہمارا پاکستان، پیارا پاکستان، اذان کی صداؤں سے آباد ہے وطن، خوشبو قرآن سے شاد ہے وطن، اذان کی صداؤں سے آباد ہے وطن، خوشبو قرآن سے شاد ہے وطن، رحمتوں کے سائے میں ہے سارا پاکستان، ہمارا پاکستان، پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان، پیارا پاکستان، تیری بنیاد میں شہیدوں کا لہو، غازیوں مجاہدوں کی ہے تو آبرو، تیری بنیاد میں شہیدوں کا لہو، غازیوں مجاہدوں کی ہے تو آبرو، روشنی امید کا ستارہ پاکستان، ہمارا پاکستان، پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان، پیارا پاکستان، لا الہ الا اللہ کا نعرہ پاکستان، ہمارا پاکستان، پیارا پاکستان، پیریچے میں پاک کی اڑانوں کو سلام، سرحدی محافظوں جوانوں کو سلام، پیریچے میں پاک کی اڑانوں کو سلام، سرحدی محافظوں جوانوں کو سلام، خون سینی ہے نکھارا پاکستان، ہمارا پاکستان، پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان، پیارا پاکستان، لا الہ الا اللہ کا نعرہ پاکستان، ہمارا پاکستان، پیارا پاکستان، ارشد کی عظیم عرض وطن، تجھ پہ نثار دھڑکن دھڑکن، ارشد کی عظیم عرض وطن، تجھ پہ نثار دھڑکن دھڑکن، ہم تیری موت کو کنارہ پاکستان، ہمارا پاکستان، پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان، پیارا پاکستان، لا الہ الا اللہ کا نعرہ پاکستان، ہمارا پاکستان، پیارا پاکستان، کلمات غیبا کا نعرہ پاکستان، ہمارا پاکستان، پیارا پاکستان، لا الہ الا اللہ کا نعرہ پاکستان، ہمارا پاکستان، پیارا پاکستان، مجھ کو سفینہ سپرد خدا کر رہا ہوں، خدایا مجھے کامیابی عطا کر، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محترم مہمان، ہم مکتب ساتھیوں اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع گفتگو ہے آج کا پاکستان۔ ذرائع تلخ ملاقات کرتے ہیں، آئیں پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ حاضرین محفل، 14 اگست کا دن ہے، آزادی کا دن ہے، پاکستان کی آزادی کا دن ہے۔ دل تو کرتا ہے جشن مناؤں، آپ سب کو جشن آزادی
پاکستان نہیں، یہ نگری دہشت والوں کی، یہ دیش نہیں مجبوروں کا، جہاں ذلت ہو نہ کروں کی، جہاں غلبہ ہو نہ سوروں کا، جہاں سکہ جھوٹ کا چلتا ہے، سچ کی کوئی پہچان نہیں، جو خواب دلاکوں آنکھوں کا، یہ وہ تو پاکستان نہیں۔ حاضرین محفل، میرے سامنے بہت سی تصاویر محفل رقص ہیں، ان میں سے ایک ماڈل ٹاؤن کی اس ماں کی ہے جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے جوان بیٹے کو فوج کی محافظوں نے گولیوں سے چھنی چھنی کر دیا۔ ظلم کی یہ تصویر مجھ سے سوال کرتی ہے کہ تم خلفائے راشدین کے جانشین ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو دلاؤ عدل عمر میرے بچے کی لاش کو انصاف، کہ تم مدینہ کی اسلامی ریاست کے وارث ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو دلاؤ انصاف کراچی سے خیبر تک کے لوگوں کو، تم دنیا کی چھٹی بڑی فوج کے حامل ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو دلاؤ انصاف گلشن کے کونے کونے میں شکار ہونے والی دہشت گردی کے لواحقین کو، کہ تم منصفی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو دلاؤ پی آئی اے کے جہاز میں مرنے والے افراد کو انصاف، اور دلاؤ انصاف سڑک پر بلک کر مرنے والی بسمہ کو۔ حاضرین محفل، جواب نہیں ملتا، ہم چیخ چیخ کر کہتے ہیں امن چاہتے ہیں، مگر ایک ظلم کے خلاف ایک جنگ لازمی ہے تو ایک جنگ ہی صحیح، ظالم کا ساتھ دے وہ ظالم کے ساتھ ہے، باطل کو جو نہ ٹوکے وہ باطل کے ساتھ ہے۔ ہم اٹھ کر یہ ہوئے ہیں کہ ایک وفد آیا ہے، کہہ دو اس کو جو لشکر باطل کے ساتھ ہے، اس جنگ پہ تو زور دو، یہ جنگ ہی صحیح، اس ظلم کے خلاف اگر جنگ لازمی ہے تو ایک جنگ ہی صحیح۔ یہ زر کی جنگ ہے نہ زمینوں کی جنگ ہے، یہ جنگ ہے اصولوں کے واسطے، جو خون ہم نے نظر دیا زمین کو وہ خون ہے گلاب کے پھولوں کے واسطے۔ اس ظلم کے خلاف اگر ایک جنگ لازمی ہے تو ایک جنگ ہی صحیح۔ حاضرین محفل، مجھے صرف انصاف کی زبان بولتا ہے، اور جس معاشرے میں انصاف بولتا ہے وہاں مخلوق خدا خاموش رہتی ہے، وہاں احتجاج کے طوفان نہیں اٹھتے، وہاں پر دھرنے نہیں ہوتے، مگر جہاں رہبر رہزم بن جائے، جہاں محافظ لٹیرے بن جائے، جہاں لاہور کے جمخانہ کلب میں روایتی شراب پیش کی جائے اور موٹر وے پر سستی شراب بیچنے والوں کو قانون کی چدراہٹ دکھائی جائے، جہاں رئیسوں کے اربوں کے قرضے کو معاف کر دیا جائے مگر ایک غریب کی موٹر سائیکل کا عطا پتہ ہی نہیں اور ضبط کر لی جائے۔ حاضرین محفل، جس ملک کے اندر بارود جسم کو چھنی چھنی کر دے اس ملک کے اندر امن مقیم نہیں، وہاں پر دھرنے ہوتے ہیں، وہاں پر احتجاج ہوتے ہیں، وہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پر بچے اغوا ہوتے ہیں، وہاں پر 144 معصوم بچے مار دیے جاتے ہیں۔ کہ تجھے اب کس لیے شکوا کہ بچے گھر نہیں رہتے، کہ تجھے اب کس لیے شکوا کہ بچے گھر نہیں رہتے، جو پتے زرد ہو جائیں وہ پیڑوں پر نہیں رہتے، تو کیوں بے دخل کرتا ہے مکانوں سے مکینوں کو، تو کیوں بے دخل کرتا ہے مکانوں سے مکینوں کو، ارے وہ دہشت گرد بن جاتے جن کے گھر نہیں رہتے۔ جناب والی، اور یہ رعایا اپنے بادشاہ کو قتل کر دے گی، مسلسل جبر سے موزم جنہوں کے دلوں میں ڈر نہیں رہتے۔ والسلام۔ اے وطن تیری استقامت میں ہم بھی گزرے قیامتیں، لیکن تو سلامت رہے قیامت تک۔ جناب صدر، آج میں جس موضوع کو زیر بحث لانا چاہتی ہوں وہ ہے آزادی ایک نعمت ہے۔ آج 14 اگست کا دن ہے جو ہمارے لیے انگنت خوشیاں اور مسرتیں لے کر آیا ہے۔ آج ہم اس دن کو تذکرہ احتشام اور شان طریقے سے منا رہے ہیں۔ آج کے دن ہم نے 90 سالہ غلامی سے نجات حاصل کی، آج کے دن غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی تھیں، اور آج کے دن ہم نے اپنی نئی جدوجہد اور نئے عزم سے قومی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ آج کے دن ہم نے اپنی منزل کا آغاز کیا تھا، آج کے دن قافلہ حریت اپنے اختتام پر پہنچا تھا۔ جناب صدر، آزادی تحریک کے آئینے میں آزادی کا سودا خون کی قیمت دے کر کیا جاتا ہے۔ آج افغان حریت پسند آزادی کے لیے جنگ لڑ رہی ہے، کبھی ایسی جنگیں ہمیں بھی انگریزوں کے مقابلے میں لڑنی پڑی تھیں۔ میرے اہل وطن کے ساتھیوں، تیری بنیاد میں لاکھوں شہیدوں کا لہو، تیری بنیاد میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو، ہم تجھے گنج دو عالم سے گرا پاتے ہیں۔ جو قومیں تبدیلی کو اپنا شعار نہ بنائے
چھوڑے گا. یہ جمہور ہمارے رہے تو مفلوق الحال, مگر رسم مسمم سے مالا مال. نمازی پر شرمندہ نہ کوئی شکایتی حال, سیاحت کی روز روز نت نئی چال, نہ کبھی ہوئے شکار زوال. کے سامنے تھا پرچم ستار و حلال, رہبر ترقی و کمال, رہبر ترقی و کمال. جناب صدر, ہمارے اہل وطن کے ساتھیوں نے مجھ سے پہلے پاکستان بننے کا حال بیان کیا کہ کس طرح ہمارے آباء و اجداد نے بہت سی قربانیاں دے کر یہ پاک دھرتی حاصل کی, لیکن میں پاکستان کے بننے کے بعد کا حال بیان کروں گی کہ جس سے ہمیں ایک پاکستانی ہونے, پاکستانی کہلانے اور پاکستان میں رہنے کا فخر حاصل ہوگا. ذرا دیکھیے, ہم جانتے ہیں کہ کس ملک نے صرف 200 سال لگائے اپنی خانہ جنگی ختم کرنے کے لیے. ہمارے پڑوسی ملک ابھی تک اپنے آپ کو جنگ و جدل سے نکال نہ سکے تو کسی کا نظام 70 سال کے حوادث سہ نہ سکا. ہم دودھ کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا کے چوتھے بڑے ملک ہیں. دنیا 50% فٹ بال ہم سے بنواتی ہے. ہماری GDP گروتھ دنیا میں 25ویں نمبر پر ہے. ہماری اکانومی پچھلے 8 سال کے مقابلے میں 2016 میں 4.7 گروتھ کے ساتھ مسلسل 3 سال سے اپنی ترقی کی جانب گامزن ہے. اب ہمارے فورن کرنسی ریزروز یعنی تاریخ میں سب سے زیادہ $21 بلین تک پہنچ گئی ہے. بے روزگاری کی شرح 6.2% سے کم ہو کر 5.9% تک آ گئی ہے. 9 منتخب وزیر اعظم نے بے روزگاروں کی مدد کے لیے 1 کروڑ نوکری کا اعلان کیا. افراط زر کی شرح 2015 میں 8.62% سے کم ہو کر 2016 میں 4.53 اور 2017 میں 2.7 تک مزید نیچے رہی. غربت کی شرح نیچے آ رہی ہے اور تعلیم کی شرح اوپر جا رہی ہے. ہماری بینکوں کی مجموعی کارکردگی کو سراہا جا رہا ہے. آج لاکھوں پاکستانی اپنے ملک کے لیے زر مبالغہ بیرون ملک سے کماتے ہیں. دنیا میں پاکستانی ڈاکٹرز, بینکرز, کھلاڑی اور فوجی ملک کا نام روشن کر رہے ہیں. اگر ہم نے اپنا سفر یوں ہی جاری رکھا تو ہم دنیا کو امن دینے والی, مصیبت کے وقت فساد کو مٹانے والی, انسانیت کو جگانے والی اور سب سے بڑھ کر ظلم کو بھگانے والی اور نئی امید دلانے والی قوم ہوں گے. کیا ہم نے دیکھا محمد سرور سے لے کر کرنل شیر خان اور لالک جان تک, عیدی سے لے کر کراچی کی کھارا گھر والی پروین سعید تک, اربا کریم سے لے کر ملالا یوسف سعید تک, گلاب بارود سے لے کر ایٹمی قوت بننے تک, ضرب اعظم سے ضرب محمد اور عدل فساد تک, پہلی منتخب اسمبلی بیگم شائستہ اکرام اللہ سے لے کر شہید مریم مختار تک, قائد کے اسٹیٹ بینک کے افتتاح سے لے کر گوادر پور کے آغاز تک, کرکٹ کے ورلڈ کپ سے لے کر PSL کے انعقاد تک, سرزمانی کی حالت میں دیے جانے والے پہلے بجٹ پر کے 50 انکم $1,500 پہنچانے تک, راکم ہائی وے سے لے کر CPI کے عظیم الشان منصوبے تک بنانے تک, کیا ہے جو ہم نے حاصل نہ کیا ہو. عروج آدم حاکی سی انجم سہ میں جاتے ہیں, عروج آدم حاکی سی انجم سہ میں جاتے ہیں, یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. جن کی منزل آسماں ہو تو کہکشائیں ان کے استقبال کو کھڑی ہو جاتی ہیں اور یہ سوریا ٹھکانہ قرار پاتا ہے. بقا تیری رضا کی نویدیں سنائی دیتی ہیں, زمین سے نوریانے آسماں پرواز کہتے ہیں, زمین سے نوریانے آسماں پرواز کہتے ہیں, یہ حاکی زندہ تر پائندہ تر تبندہ تر نکلے, پاکستان زندہ باد. شکریہ والسلام.